ہاں دیکھیے بگاڑ ہمیشہ کرسیوں سے ریلیز ہوتی ہے. ہاں بگاڑ ہمیشہ کرسیوں سے ریلیز ہوتی ہے. اگر یہ درست رہے تو وہ درست رہے گا. یہاں معاملہ بگڑا تو ادھر پہلے بگڑ جائے گا. کیا بات. اس لیے ہم کس منہ سے کہیں آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیے جب یہاں دل جمعی کے بجائے دل جمعی ہو گیا. بھائی گھر چلے جاتے سو جاتے پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تو ایک بات تھی، لیکن اگر یہاں سے بھاگ کر کے آپ کہیں گئے نہیں ہیں، جیسے دیہاتی میں کہات نہیں ہے مجرات ہے، تو اب کیا کہا جائے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھیے ایک ہے تقریر سننے کا وقت، ایک ہے تقریر کھانے کا وقت. تو یہ دعوت کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب اس میں اگر اس کے بعد بھی آپ سن لے جائیں تو پھر کسی کرامت سے کم نہیں ہے کہ نہیں. واہ. ہم مبارکباد پیش کریں گے رئیس بھائی کو. رئیس بھائی نام ہے. رئیس بھائی کو، ان کے جملہ برادران کو اور بھتیجوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، جو بھی خاندان اہل خانہ سب شریک ہیں، سارے سب شریک ہیں کہ انہوں نے یہ وہ کام کیا ہے جو اپنے آپ میں صرف نیکی نہیں قوم مسلم کے لیے پیغام ہے. واہ واہ. قوم مسلم کے لیے پیغام ہے، کیونکہ بندہ خوشی پانے کے بعد قابو میں نہیں رہتا، اور اگر خوشی کے بعد اللہ و رسول یاد آ جائے تو سمجھو کہ ابھی فہرست میں نام موجود ہے، اپنوں کی فہرست میں ابھی نام موجود ہے. تو بیٹی کی شادی کے موقع پر محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ حضرت کی محبت ہے، تمہارے دیکھ کر بقرعید نہ سمجھو. بقرعید میں ہر گھر پر ایک ایک مالا یہی میر گھومت رہا، اور تھوڑے دیر بعد چین پین کھٹ 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 بس چٹ 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 ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہونا ہے، یہ حضرت نے پہنایا. تو بیٹی کی شادی پر جشن کا اہتمام کرنا، محفل کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑے جگر کا کام ہے. بھائی بیٹی کی شادی پر اخراجات ویسے زائد ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اتنا بڑا جلسہ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے کہ رب نے اپنا کام لے لیا. نور علی بھائی اور ہمارے تمام شعراء علماء سبوں نے اپنی اپنی باری پر بہترین انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کی، نعت و مناقب پہنچائے. اللہ تعالیٰ سبھی کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 1450 سال کے بعد اگر زمین پر بیٹی کے نام کا جشن منعقد ہو جائے تو یہ دین آمنہ کے لال کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا نام بھی سننا دنیا گوارا نہ کرتی تھی اور جسے انسانوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا، یعنی دنیا نے بیٹی کو، عورت کو انسان بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ صرف دل بہلانے کی ایک چیز ہے، باقی اس کا انسانوں کی فہرست میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے اس کو محروم رکھا جاتا تھا. لوگ
पहले तो दफन ही कर देते थे, अगर कहीं से बच बचा के आ गई तो फिर उन्हें मंडियों में लाया जाता था बेचने के लिए, और लोग मालो दौलत लेकर ख़रीदने के लिए पहुंचते थे और अपनी पसंद खरीद कर लाते थे। जब तक मर्जी 2, 4, 10 दिन, महीना भर रखा, उसके बाद धक्के मार कर बाहर कर दिया। अब दोबारा तो मंडी में नहीं बिक सकती, दोबारा तो मंडी में नहीं बिक सकती। भाई हुस्न ज़ायल हो गया, अब कौन पूछने वाला है, तुमसे बेहतर लोग मंडी में मौजूद हैं तो तुम्हें कौन खरीदेगा। तो अब उसके आगे की ज़िंदगी बहुत भयानक होती थी, क्योंकि न बाप मौजूद, न भाई मौजूद, न अपना शौहर मौजूद, न कोई रिश्तेदार मौजूद, न कोई पनाह देने वाला मौजूद। तो गली कूचों में भटक भटक कर जान दे देती थी, या उन्हें तहखानों के हवाले कर दिया जाता था। भाई इसी लखनऊ का करीब का वाक़या है। नवाब जो राफजी था अकीदतन, उसने 360 औरतों को एक साल में रखने का रिकॉर्ड कायम किया था। तो 360 क्या पूरी ज़िंदगी रहती थी? नहीं, 6 महीने साल भर में 360 को बदला जाता था। नई 360 दाखिल की जाती थी, और जो पुरानी हो जाती उन्हें तहखानों में गायब कर दिया जाता। बाद में सिर्फ गरीब की हड्डियां मिलती थी। यानी जूतियों से भी ज़्यादा 0 पॉइंट पर डाल करके मसल दिया गया था। और सगा बाप सगी बेटी का गला दबाने में दर्द महसूस नहीं करता था, खौफ महसूस नहीं करता था। जिस औरत का शौहर ख़त्म हो जाता, उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा अजीरन होती। उसे 40 रोज़ के लिए सज़ा सुनाई जाती, जो बस्ती के बाहर पहाड़ी के ऊपर काली कोठरी गार की शक्ल में बनी होती, उसमें ले जा कर के कैद कर दिया जाता था। और 40 रोज़ तक भूखा प्यासा, ऐसे मतलब कुत्ते की तरह रोटी नीचे से फेंक दिया तो फेंक दिया, नहीं तो वो भी नहीं। तो बहुत सी तो लाशें निकलती थीं, और अगर बदकिस्मती से बच जाती थी तो उससे बुरा हश्र होता था। उन्हें 40 रोज़ के बाद निकाल कर नंगी ऊँट की पीठ पर बिठाया जाता था, और पूरे गली कूचों में नंगे सर बरहना बदन घुमाया जाता था, और ऐलान किया जाता था कि इसकी इद्दत पूरी हो गई। और उसके दामन में ऊँट का गोबर डाला जाता था। वो गोबर अपने हाथ से इधर उधर फेंकती हुई चलती थी। लोग समझ जाते थे कि इसकी इद्दत पूरी हो गई, और उसके बाद फिर उसे मौत के घाट उतारा जाता था। यानी उसका चेहरा भी देखने के लिए कोई राज़ी नहीं था। लोग मशहूर किए थे कि अगर बेवा का चेहरा कोई देख ले तो उसका काम नहीं पूरा होता। बेवा पापन है, अभागन है, मनहूस है, इसलिए उसे कोई देखे ना, नहीं तो उसका काम बिगड़ जाएगा। यानी इंसानियत दर्द से कराह रही थी। बिलखुसूस औरतों की दुनिया में अजब तूफ़ान बपा था। उन्हें ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी का सहारा देने वाला कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। हमने अभी रात ही में हज़रत एक जुमला कहा था तकरीर के दौरान। हमने कहा ट्रक के पीछे, डंपल के पीछे बेटी बचाओ पढ़ाओ का जुमला लिखना और है, फातिमा पाल कर उम्मत को देना और है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने कहा था कि ट्रक के पीछे लिखना और है, फातिमा पाल कर उम्मत को देना और है। बहुत अच्छा, वाह। दुनिया अमल 0 रखती है, कानून हाई लेवल पर ले जाती है। यानी कानून पहले बनता है, अमल होता
ہی نہیں یا کہیں ہے تو بس مفقود طریقے پر، یعنی عمل 0 پوائنٹ پر، قانون ہائی لیول پر کہ یہ قانون ہے تم کرو، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات پر جنہوں نے قانون سے پہلے عمل کیا۔ واہ، قانون تو 40 سال کے بعد آیا، قانون تو 40 سال کے بعد آیا۔ 25 سال کے کنوارے پن کی عمر میں نبی نے ایک چیز اور یہاں یاد رکھ لیجئے کہ نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو جو پوائنٹ سب سے زیادہ دبے ہوتے ہیں پہلے کام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ واہ، جو پہلو زیادہ دبایا جاتا ہے یا جس پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیغمبر شروعات وہیں سے کرتا ہے۔ تو عورت کا، بیٹی کا پہلو دنیا میں سب سے زیادہ دبا ہوا تھا، سب سے زیادہ ظلم اور اتیاچار انہی پر کیا گیا تھا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات نے اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد قانون 40 سال کے بعد 25 سال کے کنوارے پن کی عمر میں نبی نے سب سے پہلے بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ بھئی سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فلان دماغ پہ آدمی اپنی ذلیل نسلوں کا پتہ دیتا ہے، اور واقعی بھائی ہوتا بھی وہی کہ برتن میں جو ہو وہی نکلتا ہے۔ تو اگر نسلوں سے گندگیاں ہیں تو ان سے پھر پاکی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بکواس کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی عورتیں رکھیں، اتنا نکاح کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ہم نے کہا ذلیلو، کنارے سے کبھی اندازے طوفہ نہیں ہوتے، تم نے اسلام کا الف بھی نہیں پڑھا ہے، تمہیں راز حقیقت کے تعلق سے کیا جانکاری ہے؟ ہم نے کہا شادی کی سب سے بڑی خواہش انسان کو کس عمر میں ہوتی ہے؟ جہاں سے حسن کی خواہش ہوتی ہے، جوانی کی خواہش ہوتی ہے، وہ کون سی عمر ہے؟ بھائی 16-17 پہ اسٹارٹنگ ہے اور 22-25 تو عروج کا وقت ہے۔ 22-25 جوانی کے عروج کا وقت ہے، اور یہ ہو کہ آدمی مجبور ہو، کوئی نہ ملے کرنے والا تو مجبوری میں چلو بھائی انہی سے کر لیا جائے۔ پوری دنیا کا حسن نبی کے قدموں پر لوٹنے کے لیے مچل رہا تھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ مکہ کے چنندہ 40 افراد سرکار کے چچا ابو طالب کے گھر آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو صرف دین کی تبلیغ سے روک دیجئے، پوری دنیا میں کوئی حسین اس کو پسند ہو اشارہ کرے، ہم قدموں میں ڈال دیں گے۔ پوری دنیا کی دولت، ہم اتنی دولت اسے دے دیں گے کہ پوری زندگی وہ کھا کر ختم نہیں کر سکتا۔ ہم سردار مان لیں گے، اپنا حکم مان لیں گے، اپنا پیشوا مان لیں گے، صرف کہہ دو کہ تبلیغ بند کر دے، دین کا پرچار بند کر دے، ایک خدا کا اعلان بند کر دے۔ جب نبی کاشانے پر آئے تو مکہ والے تو جا چکے تھے، چچا کا چہرہ دیکھا تو حیات کچھ تبدیل تھے، غم کے آثار تھے۔ تو کہا کہ چچا جان خیریت تو ہے؟ تو چچا ابو طالب نے بھیگی پلکوں کے ساتھ کہا، میرے بھتیجے میرے بوڑھے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ اللہ، میرے بوڑھے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ کہا چچا خیریت تو؟ آخر بات کیا ہو گئی؟ کہا ابھی مکہ والے آئے تھے، دھمکی دے کر گئے ہیں، اور انہوں نے پیشکش بھی کی ہے کہ اگر کوئی حسین پسند ہے تو اشارہ کرے، ہم قدموں میں ڈال دیں گے، دولت چاہیے اتنی دیں گے کہ پوری زندگی ختم نہیں کر سکتے، سرداری چاہیے تو ہم اسی وقت سے سردار بنانے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش بھی کی ہے اور دھمکی بھی دی ہے کہ ابو طالب تیری سفید داڑھی کا بھی ہم خیال نہیں کریں گے اگر سمجھایا نہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں بھر آئی،
ترتیب کچھ اور ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ گویا یوں کہا ہو کہ چچا کیا آپ کے لہجے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھتیجے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا؟ کیا آپ یہی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھتیجے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا؟ چچا آپ کہہ دیجئے نا کہ میں ڈر گیا مکہ والوں سے، اب تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، کہہ دیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں چچا کہ میں دنیا میں کسی عبداللہ کے بھروسے نہیں آیا، میں دنیا میں کسی عبداللہ کے بھروسے نہیں آیا جس کا باپ ولادت سے پہلے دنیا چھوڑ چکا ہو، جس کی ماں 6 سال کی عمر میں جا چکی ہو، جس کا دادا 8 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ اگر ان کندھوں کے بھروسے مجھے پالنا ہوتا تو میں کب کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جاتا، لیکن یہاں تک اگر پہنچا ہوں چچا تو ابھی ابتدا ہے، بہت کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ ابھی تو دنیا میں وہ تحریک کی خوشبو پھیلے گی کہ صبح قیامت تک اس کا نشہ اتر نہیں سکتا۔ چچا آپ نہ رہے لیکن زمانہ یاد کرے گا کہ کوئی آیا تھا اس زمین پر جس نے حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کے بعد، حضرت موسیٰ کی تبلیغ کے بعد زمین کو وہ ہریالی عطا کی کہ دنیا کہہ اٹھی کہ عیسیٰ اور موسیٰ کی ذات اپنی جگہ، مصطفیٰ کی ذات اپنی جگہ۔ کوئی آیا تھا، کوئی کام کر کے گیا ہے چچا جان، اور رہا مکہ والوں کا یہ لالچ دینا، پیشکش کرنا کہ جو ہے حسن دے دیں گے، دولت دے دیں گے، سرداری دے دیں گے، تو کہا یہ ذلیل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اینڈ پہ بات کر دوں جہاں ان کے باپ داداؤں کی بھی اوقات نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کر کیوں نہ رکھ دے، میں تبلیغ دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے اینڈ تک بات کر دی کہ ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج لا کر کیوں نہ رکھ دے، میں ایک قدم بھی دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چچا آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کہہ دیں کہ بھتیجے چلے جاؤ گھر سے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ابو طالب گھٹنوں کے بل آ گئے، ابو طالب گھٹنوں کے بل آ گئے، چیخ پڑے اور دوڑ کر سرکار کو کلیجے سے چمٹا لیا، کہا مر بھی جاؤں جانا تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب مکہ والوں کی پرواہ نہیں، اگر تو اپنے ارادے میں مضبوط ہے میرے بھتیجے تو ابو طالب اس راستے میں موت کیوں نہ قبول کر لے، تجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ رہا مکہ والوں کا معاملہ تو آئے سامنے، جب تک ابو طالب دھرتی پر موجود ہے کوئی بھتیجے کو نظر نہیں لگا سکتا۔ یہ بتا دیا جائے دنیا کو، اعلان کر دیا جائے تو حسن کا معاملہ یہ نہیں کہ مجبوری میں کوئی نہیں ملا تو کر لیا۔ ارے وہ حسین کی جس کے حسن سے یوسف بھی خیرات مانگے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ان کے حسن کا معاملہ کی اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا اچھے انداز میں پیش کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقص جہاں لگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع گئے کہ دھواں لگی، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحائے رب کے بڑے بڑے، کوئی جال منہ میں زبان لگی بلکہ جسم میں جان لگی۔ وہ
सरकारे दो आलम की मुकद्दस ज़ात। यारा हुरा ने जन्नत झुक कर जिसके तलवे की मिट्टी पाने के लिए बेताब हो, वो जलवा मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि कायनात का जर्रा जर्रा जिनके तलवे में पड़ी हुई जूती को चूमने के लिए बेताब हो। कि सहाबा कहते हैं कि नबी अगर रेतीली जमीन पर चलते थे तो निशाने कदम नहीं बनता था। रेतीली जमीन पर चलते थे, जबकि हर आदमी का पांव दब जाए उसमें, लेकिन रेतीली जमीन पर चलते तो कदमों का निशान नहीं बनता था। लेकिन जब पथरीली जमीन पर चलते तो पत्थर मोम हो जाता और नक्शे कफे पाए मुस्तफ़ा को अपने कलेजे में सिमो लेता और ऐलान करता कि आका इधर से तो और कोई भी गुजरा होगा, उसके कदमों का तो पता नहीं, लेकिन आज इस कलेजे में उस नक्श को रख लिया हो कि जो तलवा अर्शे आज़म तक पहुंचने का हुनर रखता हो, अगर आपका तलवा मेरे कलेजे पर आ गया है तो पत्थर तो दुनिया में और होंगे, लेकिन मेरा जवाब दुनिया नहीं ला सकती है। जो सर पे रखने को मिल जाए लाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो ये नहीं कि हुस्न का मामला, कोई देखने वाला नहीं था इसलिए बेवा से शादी कर लिया, कोई मिलता नहीं था, नहीं साहब। बल्कि एक चीज और याद रखें, नबी दुनिया में किसी भी चीज का न हाजतमंद होता है न मुहताज। सुभान अल्लाह। खाने का, पानी का, लिबास का, घर बार का, शादी ब्याह निकाह का, औलाद का, किसी चीज का नबी न हाजतमंद होता है और न मुहताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी ज़रूरत से है ही नहीं, ये उनकी ज़रूरत से है ही नहीं कि नबी शादी ना करें तो बात अधूरी रह जाए, नबी खाना ना खाएं तो ज़िंदगी अधूरी रह जाए, पानी ना पिएं तो हमारी तरह 1 घंटे में तड़पने लगे, खाना ना खाएं तो एक दिन भी गुजरने ना पाए, बिस्तर पकड़ ले। नहीं साहब, खाना हम खाएं तो हमारा जिस्म तवाना हो, पानी हम पिए तो ताजगी हमें मिले, शादी हम करें तो जिस्मानी फायदा और नस्ली फायदा हमें मिले, यानी जितना काम हम करें फायदा हमें मिले। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पानी पी ले तो मुकद्दर पानी का है, नबी का नहीं, कि वो पानी पीना हलाल हो जाए सुबह कयामत तक के लिए। नबी जो निवाला ले ले वो निवाले का मुकद्दर है कि नबी ने खा लिया तो अब कयामत तक के लिए मोमिनीन के लबों तक पहुंचने का उसे रास्ता मिल गया। नबी निकाह कर ले तो औरत का मुकद्दर है, पैगंबर का नहीं। ये तालीम उम्मत के लिए है। नबी बेटी पाले तो पूरी उम्मत की बेटियों को ये मुमताज मौका हासिल हो जाए कि वो सर फख्र से ऊंचा करके कह सकती है कि मुझे दुनियादार की गोद में नहीं, पहले अहमद मुख्तार की गोद में पाला गया है, इसलिए बेटी हकीर नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, नारे तकबीर। ये देखिए, बशरी तकाजा और है, नबवी तकाजा और है। बशरी तकाजा यह है कि इंसान चीज़ों के लिए मजबूर किया गया, कि पानी उसकी मजबूरी है, खाना उसकी मजबूरी है, शादी ब्याह निकाह औलाद उसकी मजबूरी है, घर ज़मीन जायदाद मकानात उसकी मजबूरी है, मालो दौलत रुपया पैसा उसकी मजबूरी है। लेकिन
کائنات کی مجبوری یہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کا تلوہ مل جائے. دنیا کی ہر چیز کی یہ مجبوری ہے کہ انہیں نگاہ مصطفی نصیب ہو جائے، کیونکہ نبی نے جس پر نگاہ اٹھا دیا قیامت تک وہ مومنین کے لیے محبوب نظر ہو گیا. یارا اگر پتھر کو چوم لیا تو قیامت تک حجر اسود کا بوسہ حاجیوں کے لیے ارکان میں شامل کر دیا گیا. تو اگر پتھر کی طرف نگاہ اٹھے تو کعبے کے کمر میں قیامت تک کے لیے نصب ہونے کا موقع مل جائے، اور امت پر نگاہ اٹھے تو کیا قیامت تک اسے ہریالی نہ مل جائے؟ سبحان اللہ بے شک، کیا بات ہے، واہ. تو آدمی بھائی بکواسیں کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ نبوت کیا ہے. ہاں نبوت چھوڑو، وہ پہلے خود استنجا کرنے کا طریقہ معلوم کر لے. ہاں پاکی ناپاکی طریقہ معلوم کر لے. بھائی یک کے ساتھ اگر بھوجا اور لنگی دونوں اڑے لاگے تو کاؤ سمر بو. رات میں ایک جنے کہیں بھوجا تو ہم کہیں بھوجا کرتی ننگے ہو جاؤ کا. تو اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے مزاج سے دین چلے، ہم جیسے کہے ویسے معاملہ ہو. نہیں صاحب، جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا بھائی پوری امت میں سب سے افضل کون؟ یار غار. پوری امت میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی مقدس ذات ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی، افضلیت رکھتی، سب سے زیادہ رتبہ، سب سے زیادہ مرتبہ. یہاں تک کہ پوری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے تو ایمان یار غار دنیا والوں کے ایمان پر غالب آ جائے گا. وہ مرتبہ نبی اگر حضرت ابو ہریرہ سے خطاب کرتے تو بات اور ہوتی کہ ابو ہریرہ نہیں جانے تو عمر جانتے ہوگے. نبی اگر عثمان غنی سے خطاب کرتے تو بات اور ہوتی کہ عثمان نے نہیں سمجھا تو علی جانتے ہوگے. نبی نے اینڈ پر گفتگو کی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے صدیق اکبر میری حقیقت کیا ہے؟ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، بے شک یہ سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر سے خطاب ہے کہ اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس پر تو علامہ مدنی میاں نے بہت زبردست تفسیر کی. لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جان سکا. تو کہا سرکار رب کے سوا میں تو آپ بھی ہیں. واہ کیا بات ہے، بے شک رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا. تو رب کے سوا میں تو آپ کی بھی ذات آتی ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات وہ راز خداوندی ہے جسے ذات تک پہنچنے نہیں دیا گیا. صرف رب نے بنایا، رب ہی جانے، باقی دنیا میں کوئی ان کی حقیقت جان نہیں سکتا. تو جسے پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہ ہو وہ چلا ہے سیرت پر انگلی اٹھانے. ہم نے کہا ذلیل و توبہ کر لو، یہاں جبریل کھڑاؤں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تم نے سیرت پر انگلی کیسے اٹھا دی؟ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک. تو اے ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی نبی نے اینڈ پر بات کر دی کہ جب پوری کائنات میں سب سے افضل ذات صدیق کی ہے وہ نہیں جانتے تو کوئی اور کیسے جانے گا؟ کوئی اور کیسے جانے گا؟ تو اب حقیقت مصطفی جب امت پر منکشف ہی نہیں ہے تو ان کے کام پر اعتراض کیسے؟ بھائی جب ذات ہی نہیں جانو گے تو کام کیسے جان پاؤ گے؟ بھائی کام کیسے جان پاؤ گے؟ ذات کا راز جب کھلے گا تو کام کا راز کھلے گا. جب ذات پوشیدہ ہے تو کام میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہم تقریر کر رہے ہیں انشاءاللہ، بس تھوڑا سا اور لے لیجئے.
تو بھائی دن کے وقت سرکار باہر سے تشریف لائے اور حجرے میں قیام فرما ہوئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرورت پڑی کوئی، تو سرکار سے ملاقات کے لیے آئیں۔ اندر نبی تشریف فرما ہے، دروازہ اندر سے بند کیے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو آپ نے عرضی لگائی، میں عائشہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کون عائشہ؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے، بے شک سبحان یا اللہ یہ کون سا منظر ہے؟ تو آپ نے پھر ہمت کر کے جواب دیا، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ واہ بے شک سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر اندر سے آواز آئی، کون صدیق؟ واہ بے شک۔ حیرانی اور بڑھ گئی، ڈرتے ڈرتے پھر عرضی لگائی، جو مصطفیٰ جان رحمت کا یار غار ہے وہ صدیق، جو جانثار نبی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا دوست ہے۔ یعنی ذاتی نام یہاں لیا، ذاتی نام ام المومنین نے نبی کا لیا کہ جو نبی کا ساتھی اور یار غار ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، کون نبی؟ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہاں ذاتی نام مراد ہے، بار بار ذاتی نام ریپیٹ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ذاتی نام بار بار ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر ریپیٹ کرو تو اتنی مرتبہ درود پڑھنے کی چھمتا بھی رکھو۔ واہ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر کروڑ بار ذاتی نام سرکار کا لیا جائے تو کروڑ بار درود واجب ہے۔ اس لیے تو کہا جو نبی کا ساتھی اور یار غار ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون نبی؟ ام المومنین کانپنے لگیں، دبے قدموں واپس آئی۔ کچھ دیر کے بعد جب سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے، ام المومنین نے عرضی لگائی، آقا میں ابھی آئی تھی۔ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون صدیق اکبر؟ میں نے کہا جو نبی کا ساتھی اور یار غار ہے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، کون نبی؟ سرکار میری حالت خراب ہو گئی، میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میرے سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا، عائشہ میرے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ خاص وقت تھا عائشہ جس میں رب ہوتا، میری ذات ہوتی، کوئی چیز آ نہیں سکتی ہے۔ تو جو 24 گھنٹہ حجرے میں رہنے والی وہ ام المومنین نبی کو نہ جان سکی۔ جبریل جو پیغام لاتے رہے 5000 سے زائد مرتبہ، صرف چوکھٹ پر پیغام لائے۔ جب سدرہ پر پہنچے کہا جبریل چلو اور آگے چلتے گئے، ہاتھ جوڑ لیا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ سرکار آپ جائیے، آپ کے بس کی بات ہے، جبریل کے بس کی بات نہیں۔ یعنی جبریل بھی سمجھ نہ سکے کہ یہ ذات کون سی ہے۔ تو کائنات میں جسے راہ
باز رکھا گیا، اس کے کام کو دنیا کہاں سمجھ سکتی ہے؟ یہ تو لباس بشری پہن لیے، نہیں تو جو آنکھیں حضرت موسیٰ کو دیکھے ان کی بصارت چلی جائے۔ امت کب نبی کا جلوہ دیکھ سکتی تھی؟ لیکن اس کے بعد بھی صحابہ کہتے گئے کہ ہم مجلس میں بیٹھتے تھے، قسم بخدا بھر نگاہ ایسے دیکھنے میں کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی میں طاقت نہیں تھی جو بھر نگاہ نبی کو دیکھ لے جاتا۔ تو یہ ہر کام میں حکمت۔ تو اب نبی نے اس پوائنٹ پر کام شروع فرمایا جہاں سے انسانیت سب سے زیادہ دبی ہوئی تھی، اور خاص کر عورت پر جو ہے ظلم اور اتیاچار کیا جا رہا تھا۔ تو نبی نے اس کنوارے پن کی عمر میں جہاں ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود نبی نے 2 شوہروں سے بیوہ خاتون، یکے بعد دیگرے 2 لوگوں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ آپ ایک شوہر دنیا سے چلے گئے، دوسرے سے نکاح ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ 2 شوہروں سے بیوہ بیٹھی تھیں۔ 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی تھی، 25 سال نبی کی عمر کنوارے پن کی زندگی، جو کہ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا۔ کون ہے دنیا میں صاحب جو بھری جوانی میں 2 شوہروں سے بیوہ عورت، وہ بھی اپنی عمر سے ڈبل، 40 سال کی عمر والی عورت سے کون نکاح کرتا ہے؟ لیکن قربان جاؤ نبی نے نکاح فرمایا، کیونکہ نبی کا ہر عمل تعلیم امت کے لیے، ہم گنہگاروں کی تعلیم کے لیے، اور بیوہ کو قیامت تک کے لیے جینے کا ہنر عطا فرما دیا کہ بیوہ صرف بیوی نہ بنی، سہاگن نہ بنی، محبوبہ کی سیج صرف نہ عطا فرمائی، بلکہ نبی نے قیامت تک کے لیے پورے مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ واہ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ پورے مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا، اور 40 سال کی عمر میں۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پر لے لیں کہ آپ کو تعداد میں امہات المومنین کی تعداد اور ملے گی، کہ جو ہے 11 کی تعداد بھی آپ کو ملے گی تاریخ میں، لیکن یہ کیسی شادی تھی اس کا فلسفہ دنیا نہیں بتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ 11 عورتیں رکھتے تھے معاذ اللہ۔ سب سے پہلے حضرت وہ پوائنٹ دیکھ لیجئے، خالی مطلب توجہ آپ کی ہم دیکھنا نہیں ہے، تو مطلب نہیں وہ بھائی 40 سال حضرت سیدہ کی عمر، 40 سال، نبی کی 25 سال۔ جب تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ باحیات رہی، ظاہری زندگی میں رہی، اس وقت تک نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا بھائی، ہمارے نوجوانوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ اب نوجوان کہاں جانا جو نکاح میں حی لا یموت میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ نکاح میں بیچارہ کہاں بتا سکتا ہے آگے؟ دلہا کہا جائے حی لا یموت، حی لا یموت تو سہرک اندر سے نہیں کچھ پھس سے کہا ہے، لیکن جان نہیں ملے، تب کان قریب کرا گیا تو کہا ہولو لولو، تو یہ کون کلمہ ہو ہولو لولو؟ تو اب بھائی ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا نا دین سے، کہ ان کے سامنے اگر میڈیا کھڑی ہو جائے یا کوئی مائک لے کر کھڑا ہو جائے، بتاؤ نبی کے بارے میں، ارے یہ تو چھوڑو نوجوان، یہ تو بیچارے یہ اپن نکاح پار کر لے جائے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ جو ٹوپی لگائے کل 500 روپیہ لے کے ٹی وی ڈیبیٹ میں آوت ہے، ٹوپی لگائے وسے یک ملا پوچھ لیس کہ تمہارا اللہ معاذ اللہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ مشہور نام ہے کب اس وقت، اور ٹی وی ڈیبیٹ میں آتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے۔
تو ٹوپی داڑھی کرتا پیجامہ، اب اس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے، دوسری برادری کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، پورے دنیا کے مسلمان کا یہ نہیں سردار ہوئے، یہ جون کہہ دے ہیں وہ فیصلہ رہی۔ اور جبکہ مسلم قوم میں اس ذلیل کا جوتے کے نیچے جو چھگڑی کے گوبر کے ایڑی چپک جاتا ہے ریڑی، وہ حق برابر ہمارے اوکنا جانی۔ ہاں، پہلے بات تو یہ ہے کہ عالم کہاں سے ہو یہ بتاؤ، سند لے کر آؤ کس مدرسے نے فراغت دے دی، پہلے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ واقعتاً مسلمان ہو بھی کہ نہیں، اپنی زندگی کا بیک گراؤنڈ بتاؤ تو صحیح، دنیا اسے دین کا ترجمان سمجھتی۔ جب یہ سوال آیا کہ تمہارا اللہ مرد ہے کہ عورت معذلہ، تو حضرت ہم دیکھت رہے ہم چھٹ پٹائی کہ کاش ہمارے بڑوار مولانا تو چھوڑو، ہمارے چھوٹور کے ماں سے ہم ہی گھسر پڑتے ہیں تو ہم کہیں تھے لال پیلا کہہ دیتے ہیں قسم سے۔ ہاں، ہم کہیں نہیں کہاں سے آئے گا، ابو کہا ہے، مطلب وہ کہا ہے کہ بتاؤ جلدی جواب دیو، تب ای مائکوا لے کے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کہیں مار جوتا ہے، کہا مار جوتا، ہاں یہ جواب ہے۔ لاسٹ میں اس نے کہا جب وہ بالکل گلے پڑ گیا کہ بتاؤ، تب اس نے چپکے سے کہا کہ ہم پڑھا لکھا نہ آئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبول کیا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی حافظ نہیں ہوں، میں نے صرف ابتدائی چند اردو کی کتابیں جیسے وہ ڈپلوما والا آورہ مناظرہ کرے وہی میں رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ مطلب داڑھی رکھ لینا، ٹوپی لگا لینا، دنیا سب کو ایک ہی لیول میں سمجھتی ہے۔ بھائی جیسے دیکھو تو دکان کے باہر ہوڑ کھڑا کیا جاتا ہے، ارے وہ کہاں کہتے ہیں اسٹیچو کہاں کہتے ہیں، ہاں کرتا پیجامہ پینٹ بوسٹ ٹی شرٹ کل پہنا کے کھڑا نہ کیا رہا تھا، تب لاگت ہے کہ یہ کونو آدمی ہوئے دکاندار والا، لیکن جو چھو تو کچھ نہ، ہاں پتلا، اور جیسے کھیت میں یہاں کھڑیاوت نہ ہو کا ہوڑ ڈانگا تو لیل گئی ہے رتیا بھر وہ کا آدمی جانا تھی، لیکن صبح روک جان پاو تھی تو باس رہا رے۔ ہاں ہاں، تو ایسے دن کے اجالے میں ہم لوگ سب ان جو ہے ایسے ذلیلوں کو مولانا پیر دنیا بھر کا ہاں سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب حقیقت میں آ کر دیکھو گے تو ہوڑ سے زیادہ نہ پئی ہو، ڈانگر سے زیادہ نہ پئی ہو، کیونکہ وہ صحیح سے ہم کہیں تھے، ہم چیلنج کری تھے بخاری مسلم ترمذی تو بہت دور کی بات ہے، اس نے آم توڑا بورا دے دو چور کو مار تاگا جوڑا زور سے بولا کوٹ سیدھو بات مانو صاحب بولی بول نانا اور لوگ آئے ٹوپی گول ہے روٹی تازی ہے، یتنا زبانی سنا دیو ہم غلامی کر۔ ہاں بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی اس نے آم توڑا تو زبانی سنا دو ہم غلامی کریں گے، ارے یسلن قرآن تعمیر ادب تک بھی پہنچنے کی اوقات نہیں ہے، اور عالم مولانا کو بیٹھ کر چار جاہلوں کے بیچ میں بکواس کر کے گالی دیتا ہے، وہ ملا کی بات نہ کرنا، وہ مولویوں کا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا ذلیلو، مولوی اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بیان کرتا ہے، اس لیے تیری کھوپڑی آج اگر اس سے دور ہے یا کلیجہ پھٹ رہا ہے تو نتیجہ یہ نہیں کہ وہ مولانا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ آئینہ ہے، تو ننگا ہو جائے گا، اگر سامنا کرے گا تو تو ننگا ہو جائے گا۔ اس لیے علم جہاں ہو اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے۔ ہاں، تو اب وہ بار بار وہ بالکل مائک کوچے جا کہا بتاؤ تمہارا اللہ ماد اللہ یہ ہے کیوں نہیں، تو وہ بار بار کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے کہا مر گئے ہو۔ اب اس سے کیا ثابت ہوگا، پورے مسلمانوں کو جاہل سمجھا جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ انگلی پورے مسلمانوں پر اٹھے گی، قرآن پر اٹھے گی، دین پر اٹھائی جائے گی، کیونکہ ہم اگر بگڑتے ہیں تو بہت دور تک نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ذلیل کاش کی قرآن کی یہی آیت پیش کر دیتا ہے، دلیل میں کاش کی قرآن کی یہی آیت پیش کر دیتا حضرت، اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، میرا رب کائنات کا نور ہے اور نور کا کوئی
कोई जेंडर नहीं होता, रूर मुजक्कर और मुअन्नस नहीं होता, नूर नूर है और मेरा रब कायनात का नूर है, ना मर्द है ना औरत। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये मतलब दीन के ऊपर जो भी उंगली उठती है हमारे समाज के कमजोरी की बुनियाद पर, क्योंकि हम अपनी नस्लों को खींचते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब नस्लें भाई जवाब नहीं दे पाएंगे, जब अपने दीन का कलमा एक सतर का ना याद कर पाएँ तो और क्या याद करिए। तो अब मसला ये बना कि इनसे नबी की सीरत के ताल्लुक से पूछ लिया गया या नबी की शादी के ताल्लुक से पूछ लिया गया, तो अब नौजवान खामोश है। अब भैया हम ना जाने थे, मौलाना लोग कुछ कहत रहे, वो नहीं लोग जाने। हाँ, हम कहना वहीं तक तो गरियावत रहो। हाँ, अब मौलाना लोग जाने। हमने कहा सुनो, जब भी आलमी सतह का कोई सवाल उठेगा तो पीओपी और फर्नीचर वाला नहीं उठेगा, तुम्हारी मस्जिद के मुसल्ले से यही उलमा उठकर खड़े होंगे और कहेंगे इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्योंकि दीन पर जब सवाल होगा तो जवाब वही देंगे जो वारिसीने उलूमे नबविया बन करके बैठे हुए हैं, यानी उलमा जिनके कलेजों में इल्म का नूर मौजूद है। तो सीरत हमें नहीं मालूम, सवाल कर लिया गया। तो उस फलसफे को समझ लीजिए, उस फलसफे को भाई हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल की उम्र में शादी हुई नबी से। अब जब तक आप बाहयात रहीं जाहिरी जिंदगी में, उस वक्त तक नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। अब कब तक दूसरी शादी नहीं की? यानी नबी ने कुंवारेपन की उम्र में 40 साला खातून से निकाह फरमाया और जब तक बाकायदे हयात रही नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। तो अब कब तक चला मामला? नबी की उम्र मुबारक एक रिवायत के मुताबिक जब 53 साल पहुंच गई, नबी की उम्र मुबारक जब 53 साल हुई, तब हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। नबी की उम्र मुबारक एक रवायत के मुताबिक 53 साल जब पहुंची तब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। तो अब क्या पता चला कि नबी ने 53 साल की उम्र तक एक ही शादी की। 53 साल की यानी 25 साल में निकाह हुआ, 53 साल तक एक ही निकाह रहा, एक ही बीवी आपके काशाने पर रही 53 साल की उम्र तक। और उसके बाद जब सैयदा का विसाल हो गया तो अब जो खवातीन से निकाह हुआ उम्महातुल मोमिनीन जो बनी, उनका मामला क्या रहा? उसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ करके बाकी जितनी उम्महातुल मोमिनीन से सरकार ने निकाह फरमाया, या तो वो बेवा थी या तलाक शुदा थी। या तो ये वो बेवा थी या मुतल्लका थी, और वो भी किसी मुल्क से अच्छे असरो रसूख रखने वाले से ताल्लुक था। तो नबी ने इस बेस पर उनसे निकाह कर लिया कि ईरान में अपना ससुराल हो जाएगा तो दीन फैलाने में आसानी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, तुर्की में अपना अगर ससुराल हो जाएगा, बेटी वहाँ की आ जाएगी, तो लोग उस दौर में भी बेटी जिसके यहाँ दे देते थे उसके सामने गर्दन झुकाकर ही रहते थे। अरे तोरे लोग जाना तो पुराने लोग पहले जब कुल डाका वाका मारत रहे, बड़े बड़े डाकू कुल मशहूर नहीं रहे, एक बैग भाग से पूरा गाँव लूट लेते रहे जाए। तो डाकू लोग भले कुल डाकू रहे लेकिन वसूल के बहुत पाबंद रहते रहे कुल पुरन के डकुए। अभी जोन मोबाइल चोरी करा था, साइकिल के हवा खोल दिया था, ये चोर के ना बताई था, वो जोन बड़वार रहे।
ہاں جو مطلب کارگل وارگل جو ہے ویرپن وغیرہ کا وہ جو مطلب سسٹم رہا جو تو بڑوار جون رہے تو اصول کے بڑے پابند رہے. لوٹنے کے لیے انہی ڈاکوؤں کا گروہ، اب ہم پورا تفصیل نہ بتائیے، ڈاکو کا گروہ کا خطرناک ایک نام ہم جانت ہے لیکن زیادہ نہ بتائیے، نہیں ہمیں سب پوچھے لاگے کہ تو بہت زیادہ جانا تو جو ہے یہ بڑے مطلب ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تو دن میں جو ہے گھروں کا نشان لگا کر کے مخبر چلے آتے تھے، رات میں اسی نشان پر تلاش ہوتا تھا اور ڈاکہ ڈال دیتے تھے. تو نشان لگا کے چلے آئے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورا گروہ رات کے وقت نکلا آدھی رات کے بعد. پھر اسی گروہ میں سے کسی نے کہا، تیاری کمپلیٹ تھی، کہا کہ یارا ایک بات رہ گئی. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، نشان بھی لگا ہے، ڈاکہ ہم ڈالنے جا رہے ہیں، مال بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے گاؤں کی بیٹی یہاں بیاہی ہے. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. ہمارے گاؤں کی بیٹی کی یہ سسرال ہے اور بیٹی کا گھر لوٹو، بیٹی کا گاؤں لوٹو، یہ شوبھا نہیں دیتا. ڈاکوؤں نے وہیں توبہ کر لیا اور واپس چلے گئے. یعنی بیٹی دینے کے بعد اس قدر عزتیں ہو جاتی تھیں تو نبی نے یا تو جو ہے وہ شہنشاہوں سے تعلق تھا یا عمرہ سے تعلق تھا، نبی نے انہیں اپنے نکاح میں لے کر کے، ایک تو وہ بیوہ ہو چکی تھی، شوہر نہیں تھے، نبی نے نکاح میں لیا. اور یہ سلسلہ کب چلا؟ 53 سال عمر کے بعد. اور شادی کی خواہشیں بھائی اگر جو ہے 16-17 سال سے اسٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ خواہشیں 45-50 تک پہنچ کر کے دم توڑنے لگتی ہیں. 50 کے بعد آدمی پھر شادی کا خواہش مند نہیں ہو پاتا. اور نبی نے 53 سال میں اگر نکاح کیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ خواہشات کے لیے نہیں تھا، کیونکہ معاذ اللہ دنیا اسی پر سوچ بیٹھی ہے. وہ خواہشات کے لیے نہیں تھا. ایک تو تعلیم امت تھا، دوسرا یہ کہ بیواؤں کو سہارا دینے کا معاملہ تھا، تیسرا یہ تھا کہ وہ خود ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی. کیونکہ سب کو معلوم، ایک قانون اور یاد رکھ لیں، ایک بات ختم ہو گئی ہے، ایک قانون اور یاد رکھ لیں، نبی سے جس کا نکاح ہو جائے، نبی سے جس کا نکاح ہو جائے اور نبی فوراً اسے طلاق دے دیں یا نبی دنیا سے چلے جائیں تو اب وہ پوری زندگی دوسری شادی نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. نبی کے نکاح میں جو آ جائے وہ پوری زندگی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ نبی امت میں باپ کے عہدے پر ہوتا ہے اور ان کے ازواج میں آنے والی خواتین ماؤں کے جو ہے پائیدان پر ہوتی ہیں. تو امت کا نکاح اور رشتوں میں ہو سکتا ہے لیکن ماں کے رشتے پر نکاح حرام ہے. تو یہ بھی معلوم تھا انہیں. بھائی اخیر عمر سرکار کی چل رہی ہے، 53 سال عمر گزر چکی، 63 سال کل ظاہری عمر ملی. اس کے بعد اگر اخیر عمر پر نکاح کیا ہے اچھی عمر کی امہات المومنین نے، تو نبی نے تو منع کیا یا انکار کر دیا. انہوں نے ہاتھ پیر جوڑ کر کے کہا کہ سرکار صرف قبول فرما لے. تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد پوری زندگی تمہیں بیٹھنا پڑے گا، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ بھی مسئلہ معلوم ہے. عرض کی آقا پوری زندگی بیٹھ کر کاٹ لوں گی لیکن کل میدان محشر میں سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. رب فرمائے گا میرے محبوب کی بیویاں امہات المومنین ادھر آ جائیں تو مجھ غریب کا نام بھی اس میں پکارا جائے گا، مجھ غریب کا نام بھی شامل ہو جائے گا. تو 53 سال کی عمر کے بعد نبی نے دوسری شادی کی. اچھا اور فلسفہ دیکھیے، جس امہات المومنین حضرت سیدہ خدیجہ سے نبی نے 40 سال کی عمر تھی ان کی جب نکاح کیا، نبی نے اعلان کر دیا کہ جتنی اولادیں بھائی سرکار کی اور ازواج طاہرات ہوئیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر کے باقی کسی سے کوئی اولاد نہیں، کسی سے کوئی اولاد نہیں. اور ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے
جو کہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو نبی کے اور کوئی اولاد کسی سے نہیں. حضرت سیدہ خدیجہ جن سے پہلا نکاح ہوا تھا ان سے پہلی ایک بیٹی پیدا ہوئی, پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی, پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی, پھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی. یعنی 4 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے دنیا میں آئیں. اور یہ بھی تعلیم امت ہے. جیسے ہم شادی کر کے لائے تو اللہ تعالیٰ کا سانس روک دیے. جو سانس ہوتی نا, سانس یہ کہ سانس کا نہ کہتا ہے, جو ساس اور سسر کے رشتہ نہ ہوتا ہے, سانس سب سے زیادہ وہ بگاڑے رہا تھا. سانس پہلے پورے محلہ میں یہاں چپ چپ جائے کے بتوائے ہیں, منہ کے دانت ساتھ نہ دیے تھے, اکرے بعدو بتوا کے چلی ہیں پوپا ہوئی ہیں. پوپا ہم کہیں چھپان نہ ہو, پوپا ہاں پوتا ہوئی ہیں. مطلب پہلے سے پوتا کا جھولیا خریدا جا رہا, کپڑا لتا لیا جا رہا ہے, اور اسپتال سے فون آئے گا کہ پوتی پیدا بھئی, بس سانس گئی. سانس کی سانس اٹک گئی اور سانس ہمیشہ کے لیے بہو کی دشمن بن گئی. ہاں دوسرے سال پھر بیٹی آ گئی تو اب سسر اور دیورانیہ سب دشمن. تیسرے سال پھر بیٹی آ گئی, شوہر کٹر دشمن. پھر اگر چوتھے سال بھی بیٹی آ گئی تو طلاق کی نوبت حضرت آ جاتی. طلاق تک کی نوبتیں آ گئی ہیں. بیٹیوں کی وجہ سے دھکے مار کر لوگوں نے باہر کر دیا کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے, صرف بیٹیاں اکٹھا کرنے کے لیے تھوڑا شادی کیے ہیں. تو یہ سزا اس غریب عورت کو دیا گیا. تو نبی کے گھر 4 بیٹیاں. اور حضرت ہم نے ایک بات پوچھی تھی, بس آخری لائن ہے حضرت جو ہے, تو یہ رات میں ہم نے ایک سوال کیا تھا. ہم نے کہا کہ دیکھیے, رب نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں بے مثال عطا فرمائی. کتاب دیا تو قرآن کا جواب نہیں, دین دیا تو اسلام کا جواب نہیں, قبلہ دیا تو کعبے کا جواب نہیں, اور ساتھی دیا تو صحابہ کا جواب نہیں, یار دیا تو یار غار کا جواب نہیں. یعنی کائنات میں رب نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں بے مثال عطا فرمائی. تو ہم نے کہا اگر بیٹی کمتر ہوتی, بیٹی ذلیل ہوتی, ماذ اللہ کمزور ہوتی, تو رب اپنے محبوب کو بیٹی نہ دیتا, صرف بیٹا دیتا. لیکن بیٹا نہ دے کر کے صرف 4 بیٹیاں رب نے عطا فرمائی. اس سے پتہ یہ چلا کہ بیٹوں کا اپنا ایک وجود ہے, لیکن بیٹیوں کا جواب نہیں, کیونکہ رب نے محبوب کو بیٹیاں عطا فرمائی. ہاں اچھا, 3 بیٹیاں جو ہوئیں تو پورے مکہ میں ایک شور تھا. اچھا حضرت کہہ رہے ہیں ایک آدھ 2-4 اشعار بھی پڑھ دیں گے. ہاں پڑھ دیں گے اور بالکل نیا پڑھ دیں گے انشاءاللہ. اور قاری نور علی جہاں بیٹھے ہوں تو وہاں شاعری کرت بہت اچھا نہ لاگت ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھ دیا, ہمت بان ہے, پڑھ دیا. تو لائن آخری ہے. تو پورے مکہ میں ایک تو بیوہ کو دیکھ کر کے لوگ منحوس سمجھتے, نبی نے بیوی بنا لیا. پورے مکہ والوں کی ہی نہیں, دنیا والوں کی زبانیں بند ہو گئیں. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, گلا گھونٹ دیتے, گڑھے میں لے جا کر مٹیاں برابر کر دیتے. نبی نے ایک بیٹی پال لی. پورے مکہ میں خسر پھسر جاری کہ اب بتاؤ ہمارے زندہ مار دی تھے, اب یہ نئے مار دیے چاہیے, لیکن نبی نے پال لیا. دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اور خسر پھسر جاری, بتاؤ 2 بیٹی پیدا ہو گئی تو اب تو ضرور مار دیں گے, لیکن نبی نے دوسری بیٹی بھی پال لی. تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو بڑا ہنگامہ تھا مکہ میں, کیونکہ ہر آدمی بیٹیوں کو مارنے والا قاتل بیٹھا ہوا تھا, قاتل بنا تھا.
कोई ने 3 बेटी मारी थी, कोई ने 5 बेटी मारी थी, किसी ने 10-10 बेटी तक मादअल्लाह जिंदा दफन किया हुआ था। ऐसे पापी जलील लोग मौजूद थे। तो सब हैरान थे कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं मारा। 3 बेटियां हो गई, चौथी बेटी आई तो और हंगामा हो गया। बताओ 4-4 बेटियां आ गई। सरकार ने ऐलान फरमाया 3 बेटियों का मकाम अपनी जगह, रही चौथी बेटी तो दुनिया कान खोल करके सुन ले। फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन इरशाद फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आगे इरशाद फरमाया फातिमा तो सैयदा आलमिहा, मेरी बेटी फातिमा कायनात के औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूरों में से एक हूर है। जिसने मेरी बेटी को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। यानी नबी ने सिर्फ बेटी पाली नहीं बल्कि इरशाद फरमाया ओ बेटों पर फख्र करने वालों। भाई दुनिया बेटों पर क्यों फख्र करती थी कि बेटे उसकी नस्ल को बढ़ाने का जरिया बन जाते थे। बेटियां तो पराए घर की धन हो जाती, लेकिन बेटे उसकी नस्ल बढ़ाते थे। तो बेटों को पाल लेते थे, बेटियों को कत्ल कर देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन बेटियों को मारते थे बेटा उन्हीं बेटियों से उम्मीद लगाए बैठे थे। है? भाई खुद तो बेटा पैदा नहीं कर सकता, बेटा खुद तो पैदा नहीं कर सकते, पैदा तो औरत ही करेगी ना। तो एक तरफ बेटी के दुश्मन बने बैठे हैं, दूसरी तरफ बेटा की उम्मीद भी उसी बेटी से लगाए बैठे हैं। हाँ, ऐसी जलील सोचें। तो अब इन्होंने भाई हर एक तरीके से बेटियों को मादअल्लाह मजरू करने की नापाक साजिशें की। लेकिन सरकार ने फिर जब हजरत सैयदा खातून जन्नत की परवरिश फरमाई तो इरशाद फरमाया कि तुम बेटों पर इसलिए फख्र करते हो कि तुम्हारी नस्ल चले। दुनिया में कानून तो यही रहेगा कि नस्ल बेटों से चलेगी, लेकिन आज मैं कानून बदल के रहूँगा। हाँ, क्योंकि रब ने अपने महबूब को अख्तियार कुल्ली अता फरमाई कि नबी जो कानून चाहे रब की मंशा से तब्दील कर सकते हैं। अगर चाहे तो जोहर असर इकट्ठा पढ़ ले, मगरिबी शाह एक साथ अदा पढ़ ले, और चाहे तो 6 महीने के दुम्बे के बच्चे की कुर्बानी करवा दे। ये नबी का अपना अख्तियार है। तो नबी ने इरशाद फरमाया सुनो, ये बेटियों को एजाज कयामत तक के लिए दे रहा हूँ कि लोगों की नस्लें उनके बेटों से चला करती है। मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। हाँ, लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलती हैं। मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा तो दूर भाई, बस खत्म खत्म। हाँ, तो मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा से चलेगी। तो नबी ने 2 बड़ी वीक पॉइंट दुनिया में थी जिसको दबाया गया था, एक बेवा एक बेटी। नबी ने बेवा को भी फख्र से सरबलंदी का मौका दे दिया और बेटी को क़यामत तक जीने का हौसला दे दिया। और आज बेटी कह सकती है कि ओ दुनिया वालों मुझे आंखें दिखाने की कोशिश न करना। बेटा पालना किसी और की सुन्नत हो सकती है, लेकिन बेटी पालना मेरे सरकार की सुन्नत है। हाँ, बेटी पालना मेरे सरकार की सुन्नत है। और इरशाद फरमाया जिसने 2 बेटियां पाई, अच्छी परवरिश करके अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, कल जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। एक साहब खड़े हुए, अर्ज की सरकार एक बेटी हो तो उसके लिए क्या है? इरशाद फरमाया जाओ उसे भी वही इनाम दिया। यानी अच्छी चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया तो मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां।
کیونکہ بیٹیاں آنگنوں کی زینت ہے، گھروں کی رحمت ہے، باپ کی فخر ہے بیٹیاں، بھائی کا غرور ہے بیٹیاں، ماں کے آنچلوں کا سکون ہے بیٹیاں، کیونکہ بیٹی نہ ہو تو گھر اچھے نہیں لگتے، کیونکہ بیٹی ہی سب سے زیادہ ماں باپ سے قریب ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بڑھاپے میں بیمار پڑ جائیں، بیٹا پردیس پڑا ہوا ہے، قریب کہیں بیٹی بیاہی تھی، سب سے پہلے دوڑ کر باپ کے سرہانے بیٹی پہنچتی ہے، ابا فکر نہ کرنا تیری بیٹی آ گئی ہے۔ تو نبی نے دنیا میں بیٹی پالنے کا حق ادا فرمایا کہ سیدہ ننھی عمر میں سرکار کے بارگاہ میں آتی، میرے آقا دیکھتے تو اپنی بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بڑھ کر کے سیدہ کے ننھے ہاتھوں کو سرکار اپنے لبوں سے چوم لیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی چادر بچھا کر بٹھاتے، اور سیدہ بھی اپنے ننھے لبوں سے بابا جان کے ہاتھ کو چوم لیتی، آقا کی آنکھیں بھر آتی، ارشاد فرماتے میری بیٹی فاطمہ تو نے اپنی ماں خدیجہ کا کردار پایا۔ ہاں سیدہ جب چلتی تھی چادر میں مکمل وجود ہوتا، پیچھے سے دیکھنے والے صحابہ کی عورتیں کہتی کہ ایسا نہیں لگتا کہ سیدہ جا رہی، لگتا کہ حضرت خدیجہ جا رہی۔ ہاں جب سرکار کے سر پر حرم میں سجدے کے عالم میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی معاذاللہ، تو اس کے لید اور گوبر سر مبارک پر لگ گئے تھے، تو جیسے تیسے اوجھڑی تو ہٹائی گئی، تو منہ مبارک پر کچھ جو ہے وہ سب چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک پتھر پر سرکار تشریف فرما ہوئے، سیدہ ننھی عمر میں تھیں، پیالے میں پانی بھر کر لائی، روتی جا رہی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے پانی میں جو ہے منہ مبارک کو ڈال کر دھلتی جا رہی تھیں۔ میرے سرکار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ کا ہاتھ چوم لیا، کہا تو نے تو بالکل خدیجہ کا پورا پورا وجود اپنے وجود میں اتار رکھا ہے میری بچی، اور روتی جاتی، منہ مبارک دھلتی جاتی، اور ساتھ میں یہی کہا تھا اس عمر میں سیدہ نے کہ میرے مالک جنہوں نے میرے بابا جان کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں ان کی زندگیاں مختصر کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کی طرف سیدہ نے اشارہ کیا تھا بدر میں سب کے سب سمیٹ دیے گئے، ایک بھی زندہ نہ بچا، بدر میں سب کے سب سمیٹے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیٹی منحوس نہیں ہے، بیٹی پاپن نہیں ہے۔ ماں باپ آج اسپتالوں میں چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور رحم مادر میں زہر کا انجیکشن دیتے ہیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، روزی ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مارنے والے، فیصلہ کرنے والے۔ اس لیے ہم مبارکباد دیں گے بھائی انیس صاحب کو، رئیس صاحب کو، جنہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر سرکار کے محفل کا اہتمام کیا، کیونکہ صاحب دنیا میں ہر کوئی میلاد منائے، اپنی تقدیر اپنا مقدر، لیکن بیٹیاں کبھی نبی کا میلاد نہیں چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ نبی نے صرف بچایا ہی نہیں بلکہ الگ الگ مقام کی گھر میں رہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، جنت کی بشارت، شادی ہو جائے تو شوہر کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو، اولاد آ جائے تو جنت سمٹ کر خود اس کے تلوے میں چھپا دی جائے۔ وہ مقام رب کے محبوب نے بیٹیوں کو عطا فرمایا، تو مولا اس بیٹی کے نکاح میں خیرات و برکات کا نزول فرمائے۔ ایک دو شعر حضرت کہہ رہے ہیں وہ لے لیجئے، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے، کیونکہ دیکھیے مقامی فہرست آج لمبی ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا تھا تھوڑا سا کنٹرولنگ۔ اب بھائی احباب ہیں، دوست یار ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ جو ہے پروگرام ہمارا میسج لے کر کے جائے تو سب سے زیادہ بہتر کام ہے، اس لیے نعت و مناقب کچھ مختصر ہو جائے لیکن میسج سب سے بھاری بھرکم جانا چاہیے تاکہ لوگ جو آئے تو انہیں کچھ مل سکے۔
تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. آپ حضرات کے لیے مبارکباد کہ آپ اتنی دیر تک رکے رہے. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے. کلام الامام ہے, کلام اعلیٰ حضرت سرکار ہے, حسان الہند کا کلام ہے, مقبول بارگاہ رسالت کلام ہے. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. اور اشعار بہت ہیں لیکن آپ کے سمجھ کے اعتبار سے میں آسان والا رکھ کے دے رہا ہوں. مجرموں چشم تبسم رکھو, مجرموں چشم تبسم رکھو, مجرموں چشم تبسم رکھو, پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. اس کو دو طرز میں ہم نے دیا ہے اور الحمدللہ دونوں اپنا نجی اس پہ لگا ہے. اس طرز میں کسی نے اس کو نہیں پڑھا ہے. ہاں, دو طرز اس کا دیا ہے. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. اور جان و دل تیرے قدم پروارے, جان و دل تیرے قدم پروارے, جان و دل تیرے قدم پروارے, کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے, تاج سر برتے ہیں سیاروں
پھر اسی طرز میں اس کا ایک شعر اور لے لیجئے، مقطع لے لیجئے، اسی طرز میں پھر آ جائیے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بغیر تسلیم علی میدان میں، یعنی حضرت مولا علی کو میدان جنگ میں سلام پیش کرنے کے لیے تلواروں کے سر جھک جاتے تھے۔ جیسے دیکھتے تھے فاتح خیبر آ رہے ہیں تو دشمنوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں جھک جاتی تھیں ادب سے کہ شیر خدا کا مقابلہ کون کرے گا۔ بہر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ رات میں بلگرام شریف سے آل رسول حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے اور حضرت سید احمد رضا صاحب وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو یہ شعر آ گیا موقع کا، تو ہم نے آل رسول کا تلوہ چوم کر کے یہ شعر پڑھا تھا۔ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ تو کلام ہو گیا، بیان ہو گیا، اور ٹائم بھی اپنا مکمل کمپلیٹ ہو گیا، اور چائے آ گئی۔ اب رکھیے تو سلام دو شعر پڑھ لیا جائے، پھر پیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔